بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گہری ہو چکی تھی اور اسٹیشن پر ایک بھی آواز نہ تھی۔ دور کہیں ریل کی سیٹی سنائی دی، جیسے کوئی بھولا بھٹکا راہی رات کے اندھیروں میں گم ہو رہا ہو۔ میں لکڑی کی ایک پرانی بینچ پر لیٹی تھی، کیونکہ بیٹھ کر میرا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ میری پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ ہوا میں عجیب سی نمی تھی، زمین سے سڑان سی اٹھ رہی تھی، جیسے بارش کے بعد گیلی سڑی لکڑی سے آتی ہے۔ میرے لمبے بکھرے ہوئے بال بینچ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ کچھ لمحے پہلے تک ہوا میں مدھم سی سرگوشی ہو رہی تھی، پھر اچانک ہر چیز جیسے ساکت ہو گئی، یا پھر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے وقت کو ہی روک دیا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ خوف کے مارے میرے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے چہرے پر میں کسی کی نظروں کی جلن محسوس کر رہی ہوں، اور کسی کے سرد سانس جو میری گردن کے قریب مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا، لیکن میں نے آنکھیں بند رکھیں۔ اس وقت میں آنکھیں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ خوف نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ پھر اچانک سے میرے بال کسی نے چھوئے۔ وہ لمس ٹھنڈا تھا مگر جلتا ہوا، جیسے کوئی دہکتے انگارے برف میں لپیٹ کر میرے قریب لے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ سانس لینے میں مجھے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا ہوا ایک دم بھاری ہو گئی ہو۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہاں ایک لمبا دھندلا سا سایہ کھڑا تھا، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں ساکت رہ گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے محض چند قدم دور کھڑا تھا، مگر ایسا لگا جیسے وہ میری روح کے اندر تک دیکھ سکتا ہو۔ میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آواز حلق میں ہی دب گئی ہو، مگر پھر بھی ہونٹ بے اختیار ہل گئے۔ تم کون ہو؟ وہ لمحے بھر کو خاموش اپنی دہکتی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھتا رہا، جیسے کوئی ایسا سوال سن لیا ہو جس کا جواب صدیوں پر محیط ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، تم مجھے نہیں جانتی؟ اس کی آواز سرد اور گہری تھی، جیسے رات کے اندھیروں سے نکلی ہو۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ لہجہ میرا جانا پہچانا ہو، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہوا پھر سرسر آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، کوئی بھولی بسری سرگوشی۔ اس وقت میرے دماغ میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے تھے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ بینچ کی گیلی لکڑی کی ٹھنڈک میری ہتھیلیوں پر چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ آخر میں یہاں اس ریلوے اسٹیشن پر کیا لینے آئی ہوں؟ اس وقت میں اپنا نام تک بھول گئی تھی کہ میرا نام زویا ہے، مگر آج یہ نام بھی مجھے اجنبی سا لگنے لگا تھا، اور میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا۔ میں ایک عجیب سے ادھورے پن کا شکار رہتی تھی، جیسے میرے اندر کوئی کھویا ہوا راز دفن ہو۔ میں اس شہر کی نہیں تھی، مگر یہ اسٹیشن، یہ جگہ، یہ سب کچھ مجھے کسی پرانی یاد کی طرح مانوس لگ رہا تھا۔ میں اس شہر ایک خاص مقصد کے لیے آئی تھی۔ میری ماں جو کئی سالوں سے بیمار پڑی تھی، وہ دن رات اپنی بیماری میں تڑپ رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ باپ تو بچپن میں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ ماں مجھے لے کر نانا کے پاس چلی گئیں۔ میرے نانا ایک انتہائی شریف انسان تھے۔ انہوں نے اتنی غربت کے باوجود میری پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی، لیکن جب نانا کی وفات ہوئی تو انہوں نے مجھے اور ماں کو ایک خط کے بارے میں بتایا۔ ایک ایسا خط جو میرے نانا نے میری ماں کے لیے لکھا تھا، مگر وہ کبھی میری ماں تک پہنچ نہ سکا۔ اس وقت میری ماں میرے نانا کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ یہ خط میرے نانا نے ایک بوڑھے ریلوے ملازم بابا قاسم کے پاس چھوڑا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ برسوں پہلے بابا قاسم پراسرار حالات میں اچانک سے ریلوے اسٹیشن سے غائب ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے آخری بار اسی اسٹیشن پر دیکھا تھا جہاں اب اس وقت میں کھڑی تھی۔ اس خط میں ایسا کیا تھا، نانا یہ مرتے وقت بھی نہیں بتا سکے تھے۔ انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ بابا قاسم کو ڈھونڈ کر وہ خط ان سے لے لینا۔ اس خط کی وجہ سے ہی میری ماں کی طبیعت اس قدر خراب رہتی تھی، کیونکہ نانا نے مرنے سے پہلے ایک عامل سے یہ بات پتہ کروائی تھی کہ اگر وہ خط مل جائے اور میری ماں اس کو پڑھ لے تو میری ماں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ میرے پاس صرف اس وقت میری ایک ماں کا سہارا تھا۔ میں اسے کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔
اسی لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں بابا قاسم کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی، جسے میرے نانا نے وہ خط دیا تھا۔ آخر اس خط میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میری ماں کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی؟ یہ بات نانا کو بھی بعد میں ہی معلوم ہوئی تھی کہ نانا کے اس خط کی وجہ سے میری ماں کی زندگی کو دکھوں نے گھیر لیا تھا۔ میری ماں اکثر راتوں میں ڈر ڈر کر جاگ جاتی تھی۔ ان کے خوابوں میں ہمیشہ ایک ہی منظر آتا تھا، ایک پراسرار سایہ وہ ریل کی پٹریوں پر کھڑا ہوتا، اس کی آگ کی طرح دہکتی آنکھیں، اور وہ میری ماں سے کہتا تھا، اب بچو کیسے بچو گی؟ میں نہیں جانتی تھی کہ آج جو میرے سامنے سایہ کھڑا ہے یہ وہی سایہ ہے جو میری ماں کو نظر آتا تھا۔ وہ سایہ میرے بہت قریب آ رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھائی تو وہ سایہ پہلے سے بھی قریب تھا۔ اس کی لمبی دھندلی شبیہ میرے اطراف کی ہوا کو جما رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں کسی چھپی ہوئی آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے ہلکے سے سرگوشی کی تو میری تو جیسے جان نکل گئی ہو۔ اس نے میرا نام پکارا تھا، زویا۔ تو اس لمحے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی برسوں سے دبے ہوئے زخم کو دوبارہ کھول رہا ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی ہو۔ میں بوکھلائے ہوئے لہجے میں بڑی مشکل سے بولی تھی، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ دوسری طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھکایا جیسے کوئی ایسا بوجھ اٹھائے کھڑا ہو جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکے۔ تبھی وہ بولا، تم پہلے بھی یہاں آ چکی ہو نا؟ گویا اس نے مجھ سے کوئی سوال کیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی ہے۔ کیا مطلب؟ میں اس سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو بولی، تم کون ہو؟ لیکن اس کا سوال دوبارہ سے پھر یہی تھا کہ تم یہاں پہلے بھی آ چکی ہو نا؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، میں تو پہلی دفعہ یہاں آئی ہوں۔ وہ مسکرایا، ایک اداس لیکن پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ۔ تبھی وہ بولا، زویا، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ تم پہلے بھی آئی تھی، شاید کسی اور وقت میں، کسی اور کہانی میں آئی ہوگی، لیکن تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم یہاں پہلی دفعہ آئی ہو۔ میں ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تو وہ بولا، مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ملاقات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی؟ اسی لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا میں سرگوشیاں گھلنے لگی ہوں۔ پھر مجھے پٹریوں پر چلتی گاڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اسٹیشن پر کوئی ٹرین نہیں تھی۔ تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس سائے کی دہکتی آنکھیں میرے جسم کو جھلسا رہی تھیں۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تبھی وہ بولا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اس کی دہکتی آنکھیں میرے دل کو دھڑکانے کے لیے کافی تھیں۔ تبھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا میری طرف دیکھ کر دوبارہ سے مسکرایا اور بولا، کیا میں تم سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ ایک دفعہ تمہارے ساتھ جو کچھ یہاں ہوا تھا، میرے خیال میں تو تمہیں یہاں دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر تم یہاں آئی ہو تو تم ڈرو نہیں، اب تمہارے ساتھ وہ واقعہ نہیں دہرایا جائے گا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی تھیں۔ تبھی میں بولی، میں خط کی تلاش میں یہاں آئی ہوں، ایک ایسا خط جو میرے مرحوم نانا نے میری ماں کے لیے لکھا تھا، لیکن وہ کبھی میری ماں تک پہنچ ہی نہ سکا۔ یہ خط ایک بوڑھے ریلوے ملازم بابا قاسم کے پاس تھا۔ میں اسی بابا قاسم کا پتہ کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، لیکن سارا دن میں نے ایک ایک بندے سے یہاں بابا قاسم کے بارے میں پوچھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے ریلوے اسٹیشن پر کوئی بابا قاسم کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تبھی مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ سایہ میری آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا تھا۔ اچانک سے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ اب تو سچ میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ ایک دفعہ تو دل میں آیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ رات کے اس پہر میرا اکیلے اس ریلوے اسٹیشن پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس شہر کے بارے میں نہ تو میں کچھ جانتی تھی اور نہ ہی یہاں کوئی میرا جاننے والا رہتا تھا جس کے پاس جا کر میں رات گزار لیتی، اور اس وقت اپنے شہر، اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سمٹ کر اسی بینچ پر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تبھی دور درخت کے قریب، جہاں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی، وہاں کھڑے ایک نوجوان پر میری نظر پڑی، جو انتہائی خوبصورت لیکن پراسرار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پہلے تو میرے دل کو کچھ ہمت ملی، لیکن پھر ایسا محسوس ہوا
جیسے یہ شخص انتہائی خوفناک وادی سے آیا ہے۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسے عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ میں تو ان باتوں پر یقین بھی نہیں رکھتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قدم بڑھاتا میری طرف آنے لگا۔ اسے یوں اپنی طرف آتا دیکھ کر میں تھوڑا اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ریلوے اسٹیشن بالکل سنسان تھا۔ رات کا مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ماحول میں اس وقت بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انسان تو انسان، کسی چرند پرند کا وجود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قدم جتنی تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے، میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنا سانس روک کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، کچھ دیر کھڑا میری طرف دیکھتا رہا اور بولا، آپ اس ویران اور سنسان ریلوے اسٹیشن پر اس وقت اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اور اس وقت تو کوئی ریل گاڑی بھی نہیں آئے گی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، میں گاڑی کا انتظار نہیں کر رہی، بلکہ میں یہاں کسی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں۔ لیکن یہ کون سا ٹائم ہے اور اکیلی لڑکی کا ایسے اسٹیشن پر رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اگر آپ کا گھر نزدیک ہی ہے تو چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، میں اس شہر کی نہیں ہوں۔ تبھی وہ بولا، تو آپ ایسا کریں، میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میں جس مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہوں وہ پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور ویسے بھی میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ تبھی وہ نوجوان بولا، جان پہچان کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ میرا نام فرحان ہے اور میں اس ریلوے اسٹیشن پر آتا جاتا رہتا ہوں۔ اس ریلوے اسٹیشن سے میرا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ ریلوے اسٹیشن پر بڑی دیر سے آتا رہتا ہے تو یہ بابا قاسم کے بارے میں بھی ضرور جانتا ہوگا۔ میں بابا قاسم کے بارے میں معلومات لینا چاہتی تھی۔ تبھی میں بولی، اگر آپ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ بابا قاسم سے تو ضرور ملے ہوں گے۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہی سوال پوچھا تو اس کے چہرے پر حیرانگی نظر آئی۔ تبھی وہ بولا، ہاں، ان کے بارے میں سنا ہے لیکن کبھی ملا نہیں۔ سنا ہے کہ وہ یہاں کے قولی تھے، پھر اچانک سے بابا قاسم یہاں سے غائب ہو گئے اور آج تک ان کا نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ لیکن آپ کیوں بابا قاسم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ تبھی میں بولی، بس یہی سمجھ لیں کہ ان سے میرا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر بابا قاسم نہ ملے تو شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے بکھر کر رہ جائے۔ تبھی وہ نوجوان میرے سامنے والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اسٹیشن کے اس پرانے بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں کہیں دور خلا میں گم ہو گئیں۔ میں نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ عجیب سا نوجوان نہ جانے کیوں مجھے اتنا مانوس محسوس ہو رہا تھا، اور اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں، مگر کہاں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات بتاؤ مجھے فرحان۔ میں نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا، تبھی وہ، جو ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، جی پوچھیں زویا، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس کی اس بات سے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، حالانکہ میں نے اسے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، جبکہ وہ اپنا تعارف مجھے کروا چکا تھا۔ میں اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی تو وہ بولا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے باتوں باتوں میں اپنا نام بتا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسے کب اپنا نام بتایا تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن پر آتے ہی میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ اب تو مجھے بھی بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی کہ میری ماں کو جو خواب آتے تھے وہ جھوٹ نہیں تھے، ان کا تعلق کہیں نہ کہیں حقیقت سے ضرور تھا۔ میں فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم کہہ رہے تھے نا کہ تم یہاں آتے جاتے رہتے ہو؟ تبھی وہ بولا، ہاں، میں ہر رات یہاں آتا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، لیکن تم ہر رات یہاں کیوں آتے ہو؟ اب کی بار فرحان نے چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے وہ یہ سوال سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر اس نے مدھم سی آواز میں کہا، پتہ نہیں میں یہاں کیوں آتا ہوں، مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہاں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مجھے بلاتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور بولی، نہ جانے کیا بات ہے، جب میں گھر تھی اور میری ماں کو ایسے خواب آتے تھے تو مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ مجھے اس ریلوے اسٹیشن پر کوئی بلاتا ہے۔
فرحان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ تبھی وہ بولا، تم بھی کسی چیز کی تلاش میں ہو زویا؟ اب کی بار میں اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، جی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں یہاں بابا قاسم کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بابا قاسم کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تبھی میں بولی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا قاسم کا گھر کہاں ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں نے صرف ان کے بارے میں سنا ہے، میں کبھی ملا نہیں ان سے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، ہم دونوں کے درمیان بالکل خاموشی چھا گئی۔ اچانک سے مجھے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے والے بینچ سے اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اچانک سے جیسے میں کسی سحر میں کھو گئی تھی۔ یہ اتنا پرکشش اور حسین نوجوان میری آنکھوں سے سیدھا میرے دل پر اترنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس سے مجھے اتنی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی، ایسے جیسے میرا اس کے ساتھ برسوں کا رشتہ ہو۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہی جیسے اس کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی کہ اچانک سے ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ اس رات اسٹیشن پر عجیب سا سکوت تھا، جیسے کوئی نادیدہ قوت وہاں موجود ہو۔ میں اپنے دل میں اترنے والی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اس بینچ سے اٹھی اور پٹری کی طرف چل دی۔ میں نے محسوس کیا کہ فرحان بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدموں کے نیچے زمین ہلنے لگی ہو۔ میں جیسے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر اچانک ہی میرا پیر پھسلا اور میں پٹری کی طرف گرنے لگی۔ اچانک ایک تیز دھماکہ ہوا۔ میں گرنے ہی والی تھی کہ فرحان نے بجلی کی سی تیزی سے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت فرحان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں ایک دم سے اس کے بازوؤں سے اٹھی اور بولی، یہ تمہاری آنکھیں؟ فرحان نے فوراً سے نظریں ہٹا لیں، جیسے اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی وہ منہ موڑ کر دوسری سائڈ کھڑا ہو گیا اور گھبراتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ میں نے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے سامنے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔ فرحان خاموش تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے خود بھی اپنی حقیقت کا علم نہیں، مگر ایک چیز واضح تھی کہ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ کوئی نہ کوئی سرا کہیں نہ کہیں فرحان سے جا ملتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ صبح کی روشنی ہلکی ہلکی چھانے لگی تھی۔ فرحان ابھی تک میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ میں نہ جانے کب فرحان کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی، حالانکہ ایسا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ تبھی فرحان بولا، تمہیں شاید نیند آ گئی تھی، تھکاوٹ بھی ہو گئی ہوگی، ساری رات یوں بیٹھے بیٹھے گزار دی، چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، نہیں، اب تو دن کا اجالا چھا گیا ہے، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ تبھی فرحان بولا، تم پاگل پن دکھا رہی ہو، دیکھو یہ اسٹیشن کوئی عام اسٹیشن نہیں ہے۔ تبھی مجھے وہاں پر عجیب و غریب قسم کے لوگوں کی گہما گہمی سنائی دینے لگی، اور ریل گاڑیوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کئی ریل گاڑیاں ایک ہی دفعہ میں چل رہی ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی فرحان نے مجھے بازو سے پکڑا اور بولا، دیکھو زویا، یہاں رہنا تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے جو یہ اس طرح میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کی آنکھیں کیوں پل بھر میں بدل جاتی ہیں۔ پھر مجھے بھی اس اسٹیشن پر کسی نادیدہ طاقت کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میں اتنی جلدی اس کی باتوں کے سحر میں کھو جاتی تھی۔ اب بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی فرحان مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میں اور فرحان اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے اندر سے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ دروازہ ایک عورت نے کھولا تھا، اور وہ عورت ہو بہو میری ماں کی شکل کی تھی۔ میں ساکت کھڑی اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں یہ حقیقت ہے یا کوئی وہم۔ میرا سکتہ تب ٹوٹا جب فرحان بولا، یہ میری ماں ہے۔
میں حیرانگی سے کبھی فرحان کے چہرے کی طرف دیکھتی اور کبھی اس عورت کے چہرے کی طرف۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ دو ایک جیسی شکل کے لوگ اس دنیا میں سچ مچ میں موجود ہو سکتے ہیں۔ تو پھر فرحان اپنی ماں سے بولا، اماں کھانے میں کچھ بنا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں جانتی تھی کہ تم زویا کو لے کر آ رہے ہو، اسی لیے میں نے کھانا پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ میں اور فرحان ان کی اس بات پر دونوں ہی حیران تھے۔ فرحان اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اماں آپ زویا کو کیسے جانتی ہیں؟ اس لمحے مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرا سر پھٹ جائے گا، کیونکہ یہ سارے واقعات جو میرے ساتھ ہو رہے تھے یہ سارے میری سمجھ سے باہر تھے۔ فرحان مجھے لے کر اندر چلا گیا۔ فرحان کی ماں نے ہم دونوں کو کھانا کھلایا۔ وہ مجھے بالکل اسی طرح پیار کرتی رہیں جیسے میری ماں مجھے پیار کرتی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے، میں نے نہ تو ماں کو دیکھا تھا اور نہ ان سے ملی تھی۔ میں اپنی ماں کے پاس ان کی ایک کزن کو چھوڑ کر آئی تھی۔ مجھے ماں کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میرا فون تو آتے ہوئے راستے میں ہی کہیں کھو گیا تھا اور مجھے دوبارہ سے نہیں ملا، اسی وجہ سے ماں سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے سوچا فرحان سے فون لے کر ماں کو کال کر کے ان کی حالت کے بارے میں پوچھ لیتی ہوں۔ تبھی میں فرحان سے بولی، فرحان مجھے ایک کال کرنی ہے۔ فرحان میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، یہاں سے کال نہیں ہو سکتی۔ اس کی اس بات سے میں حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، کیوں؟ یہاں سے کال کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس نے جواب دیا، ہمارے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ تبھی قریب ہی بیٹھی اس کی ماں اچانک سے وہاں سے اٹھی اور باہر نکل گئی، ایسے جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے آگے کوئی بات نہ کی۔ جیسے ہی دوبارہ سے شام کے اندھیرے چھانے لگے میں بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے فرحان سے بات کی کہ میں ریلوے اسٹیشن جانا چاہتی ہوں، کیونکہ نانا جان نے مرتے وقت یہ بات بتائی تھی کہ بابا قاسم کو میں صرف رات کے اندھیرے میں ہی ڈھونڈ سکتی ہوں، دن میں وہ مجھے کسی صورت بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن فرحان مجھے ریلوے اسٹیشن پر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کن کن راستوں سے گزر کر فرحان کے گھر میں آئی ہوں میں یہ بھی بات نہیں جانتی تھی، کیونکہ یہ راستے، یہ گلی محلہ، ہر چیز میرے لیے اجنبی تھی، اور اس محلے میں ہمیشہ عجیب سا سکوت چھایا رہتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی رہائش پذیر ہی نہ ہو۔ فرحان نے مجھے منع کر دیا اور منع کرتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ فرحان کی ماں جو بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے کام کاج میں لگی ہوئی تھیں، میں ان کی طرف بغیر کچھ پوچھے دیکھی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو میں ان کی سرخ دہکتی آنکھوں کو دیکھ کر جیسے خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ ان کی آنکھیں بھی بالکل اسی طرح دہک رہی تھیں جس طرح مجھے اس رات ملنے والے سائی کی اور پھر میں نے فرحان کی دیکھی تھی۔ لیکن اچانک سے انہوں نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ہر روز کوشش کرتی تھی کہ میں فرحان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن جاؤں، لیکن فرحان اکیلا ہی گھر سے باہر نکل جاتا تھا، وہ مجھے ساتھ لے کر نہ جاتا۔ لیکن آج میں نے طے کر لیا تھا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ پر حق جتانے والا۔ میں اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر یہاں آئی ہوں تاکہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے ان کی بیماری سے نجات دلوا دوں، لیکن میں اس طرح کسی دوسرے اجنبی کے گھر میں آ کر بیٹھی ہوں۔ آج میں نے فرحان سے بات کی کہ میں ریلوے اسٹیشن جاؤں گی، لیکن آج بھی اس کا جواب وہی تھا کہ نہیں زویا، تم وہاں نہیں جاؤ گی، تم نہیں جانتی کہ وہاں پر تمہارے لیے خطرہ ہے۔ میں بولی، فرحان تم کیوں ایسے کر رہے ہو؟ وہ بولا، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم سے، ڈرتا ہوں تمہیں کھونے سے۔ میں حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ حالانکہ ایسے جذبات کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی جاگ رہے تھے، لیکن میں اس وقت اس کے سامنے اظہار محبت کر کے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی میں یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئی تھی۔ تبھی فرحان نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، ڈرتا ہوں زویا تمہیں کھونے سے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری سانسیں تمہارے ساتھ چل رہی ہیں، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، اب دوبارہ تمہیں نہیں کھو سکتا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں بولی، کیا مطلب دوبارہ مجھے نہیں کھو سکتے؟ تو اس نے جواب دیا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا تم سے پہلے بھی کوئی تعلق ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بولی، میں تمہیں پہلی دفعہ ملی ہوں، ہم دونوں کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولو، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے جذبات چھپا نہ سکی اور بولی، ہاں محبت ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ماں کو اس بیماری سے نجات دلوانا چاہتی ہوں۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ دن رات تڑپتی ہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مدد کرو گے،
لیکن تم تو مجھے خود کو باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ تبھی اس نے جواب دیا، جب تم سے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا ضرور کروں گا، بس مجھ پہ یقین کرو۔ لیکن میرا دل عجیب طریقے سے بے چین ہو رہا تھا۔ جیسے ہی شام کے اندھیرے چھانے لگے، فرحان کی ماں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور فرحان بھی کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلا ہوا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک میں گھر میں ہی قید تھی۔ انہی دنوں میرے اور فرحان کے درمیان ایک اندیکھی کشش بڑھتی گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر ہمارے درمیان ایک اندیکھی دیوار بھی تھی۔ میں حیران تھی کہ اچانک سے کیوں فرحان کی آنکھیں بدل جاتی تھیں، اور اس کی ماں کی آنکھوں کا رنگ بھی اچانک سے عجیب و غریب ہو جاتا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ یہاں سے نکل کر کسی نہ کسی طرح ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاؤں۔ آج گھر پر نہ ہی فرحان نظر آ رہا تھا اور نہ ہی اس کی ماں۔ چنانچہ میں اس موقع کو غنیمت پاتے ہی اسٹیشن کے قریب جا پہنچی۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ ایک پراسرار سایہ میرے پیچھے آ گیا، اور میرے کانوں میں یہ آواز گونجی، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے لڑکی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، مگر حیران ہوئی کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سایہ اچانک سے غائب ہو گیا اور فرحان میرے سامنے آ گیا، جیسے کسی انجانی طاقت نے اسے وہاں لا کھڑا کیا ہو۔ زویا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرحان نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی میں بولی، فرحان، اور کتنا انتظار کروں میں؟ مجھے اپنے گھر واپس لوٹنا ہے۔ میری ماں کی حالت نہ جانے کیسی ہوگی، ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ دیکھو، آج میں حقیقت معلوم کیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ زویا، چلو یہاں سے۔ فرحان کی آواز میں اس دفعہ سختی تھی، جیسے اس سے کوئی برا شگون ہونے کا خدشہ ہو۔ تبھی وہ بولا، اگر تم یہاں سے نہ گئی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میں اس وقت فرحان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی میں بولی، نہیں فرحان، اب کی بار میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ابھی میں فرحان سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ اچانک ہوا میں کوئی ہلچل ہوئی اور زمین کے نیچے سے سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر فرحان کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تبھی وہ بولا، مجھے یاد آ گیا ہے۔ جیسے ہی فرحان نے یہ سرگوشی کی، میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا یاد آ گیا ہے تمہیں فرحان؟ میں نے بے چینی سے اس سے پوچھا تھا۔ فرحان کی آنکھیں ایک بار پھر دہکنے لگیں، اور میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، میں کون ہوں اور کیوں میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا اور اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور ہمارا صرف اتنا تعلق ہی تو تھا کہ میں اتنے دنوں سے تمہارے گھر میں ہوں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ فرحان بولا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لمحے بھی فرحان کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولا، ہم دونوں کا تعلق اس دنیا سے نہیں۔ دیکھو، ہمارا تعلق ایسی دنیا سے ہے جہاں پر بہت کچھ انوکھا ہے۔ اس کی اس بات سے میں پھر حیران ہوئی۔ تبھی وہ بولا، دیکھو زویا، چلو یہاں سے۔ اگر ہم دونوں یہاں زیادہ دیر ٹھہرے تو شاید ہم دونوں ہمیشہ کے لیے کھو جائیں۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ ہوا میں اس وقت بھی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، مجھے جانچ رہا ہو۔ تبھی میں فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے فرحان؟ میں نے ڈرتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی تھی، مگر مجھے اپنی ہی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ فرحان خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں کسی انجانے راز میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تمہیں یاد آ گیا ہے؟ کیا یاد آ گیا ہے؟ میں نے مشکل سے اس سے پوچھا۔ وہ آہستہ سے سر ہلا کر بولا، ہاں زویا، مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ گزرا ہوا وقت۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ میرے اندر کئی دروازے کھلنے لگے تھے، جیسے کہیں بہت پیچھے چھپی یادیں اپنا راستہ بنا رہی ہوں۔ کیا یاد آ گیا ہے فرحان؟ مجھے بھی بتاؤ پلیز۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ ہم نے ایک ساتھ جینا چاہا تھا، مگر ہمیں بچھڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا لرزنے لگی ہو۔ میں نے بے یقینی سے سر جھٹکا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا۔ نہیں، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ فرحان نے میری طرف قدم بڑھائے اور اس نے اپنے سخت ہاتھوں سے میری کلائی کو تھام لیا۔ تبھی وہ بولا، کیونکہ تمہیں سب کچھ بھلا دیا گیا ہے زویا۔ تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا تھا، مجھے بھی سب کچھ بھلا دیا گیا تھا، مگر میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔
اور اب مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ ہوا میں وہی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، فرحان کا نام، میرا نام۔ زمین کے نیچے سرخ روشنی پھیلنے لگی اور ہوا میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہے فرحان؟ مجھے لگ رہا ہے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے بازو کو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سب سے بڑا محافظ یہی ہے، یہی مجھے ساری مشکلوں سے نکال سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، اور وہ بولا، یہ ہمارا مقدر ہے زویا، اب ہمیشہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، مگر اس بار فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ چلو گی یا پھر ایک بار پھر مجھے کھو دو گی؟ میرے قدم جیسے جم گئے تھے۔ پیچھے دیکھو زویا، فرحان میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو مجھے لگا جیسے میرا پرانا وجود میرے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ زویا جو ایک عام زندگی جینے آئی تھی، جو حقیقت اور خواب کے بیچ میں الجھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو فرحان ہی کھڑا تھا، ہاتھ بڑھائے، آنکھوں میں وہی درد لیے جو شاید صدیوں پرانا تھا۔ میرے ارد گرد روشنی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے اپنے گھر واپس لوٹنا ہے یا فرحان کے ساتھ واپس جانا ہے، کیونکہ میں اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکی تھی جس حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے میں یہاں آئی تھی۔ فرحان نے میری طرف ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر آہستہ سے کہا، مجھے امید ہے کہ ابھی تمہیں بھی سب کچھ یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ زویا، یہ حقیقت ہم دونوں کی زندگی سے چھپی ہوئی تھی۔ جب مجھے یاد آ گیا ہے تو تمہیں بھی یاد آ جانا چاہیے۔ میں اپنے دماغ پر بہت زیادہ زور ڈال رہی تھی، لیکن اس وقت کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ بولا، تمہارے نانا کا وہ خط جو تمہیں کبھی نہیں ملا، وہ بھی کچھ ایسی حقیقتوں کا گواہ تھا جو تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا تمہیں وہ خط ملا تھا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے فرحان سے سوال کیا۔ تبھی فرحان نے سر ہلایا اور بولا، نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ تمہیں کہیں نہ کہیں راستہ دکھانے آیا تھا۔ تمہاری ماں کی بیماری بھی اسی راہ سے جڑی تھی جو تمہارے خاندان کے اندر چھپ گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو فرحان؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے اس کے الفاظ کو اپنے ذہن میں سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وہ حقیقت ابھی تک میرے لیے مکمل طور پر واضح نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، تمہاری ماں کی بیماری ایک قسم کے جادو کے اثرات کی وجہ سے تھی۔ جب تمہاری ماں اور تمہارے بابا اچانک سے ایک دن تمہارے نانا کے گھر سے غائب ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے تمہارا باپ بھی تمہارے نانا کے گھر ہی رہتا تھا۔ تمہارے نانا کو کسی عامل سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ تمہاری ماں کا شوہر ایک جن زادہ ہے، اور اسی عامل نے اس ریلوے کا تمہارے نانا کو بتایا تھا کہ وہاں سے تمہاری ماں کا سراغ ملے گا، لیکن تمہارے نانا تھک گئے تھے تمہاری ماں اور باپ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ اسی بات تک پہنچنے کے لیے تمہارے نانا ہر روز ایک خط لکھتے اور اس ریلوے اسٹیشن پر قاسم بابا کو دے جاتے تھے۔ قاسم بابا جو کئی بار جنات سے مل چکے تھے اور وہ انتہائی پراسرار تھے، اور تمہارے باپ سے ان کا دوستی کا رشتہ تھا۔ وہ بھی ایک قسم کے عامل تھے، لیکن اس خط میں تمہارے نانا نے کیا لکھا تھا یہ بات صرف قاسم بابا اور تمہارے نانا ہی جانتے تھے۔ لیکن بہت سے خط جو تمہارے نانا نے قاسم بابا کو دیے تھے وہ تمہاری ماں تک پہنچ چکے تھے۔ وہ آخری خط تھا جو تمہاری ماں تک پہنچا نہیں تھا، اور مجھے یقین ہے کہ قاسم بابا بھی کسی مشکل میں ہیں، کیونکہ اس خط کے ساتھ ہی وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہی تمہاری ماں انسانی دنیا میں واپس آئی تھی۔ مجھے بھی یہ سب کچھ اب اپنے جادو کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ میں یہ سب کچھ سن کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے۔ تبھی میں بولی، تم مجھے کھل کر بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ بولا، زویا، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، بلکہ تم ایک آدم زادی اور جنزاد کی بیٹی ہو۔ یہ بات سنتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں دو مخلوقوں کے درمیان بٹکی ہوئی ہوں۔ یہ وقت تھا جب مجھے اپنی ماضی کے گہرے رازوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فرحان کی باتوں نے مجھے ایک نئی دنیا کی جانب گامزن کر دیا تھا، جہاں تقدیر اور محبت کا کھیل ایک بار پھر شروع ہونے والا تھا۔ لیکن وہ خط کہاں ہے؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ فرحان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ بولا، یہ تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا زویا، تمہارے ماضی کی یادیں تمہارے سامنے آ کر تمہیں راستہ دکھائیں گی، مگر تمہیں تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ یہ راستہ تمہیں سچائی کی طرف لے جائے گا، اور کبھی کبھی سچائی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ میرے قدم جیسے ٹھہر گئے۔ فرحان کے الفاظ نے مجھے بے شمار سوالات کی دلدل میں پھینک دیا۔ تبھی وہ بولا،
جب میں اور تم 12 سال کے تھے تو تمہارا اور میرا نکاح ہو گیا تھا، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ میں حیرانگی سے فرحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی فرحان بولا، اسی خط کی وجہ سے تمہاری ماں کو بھی انسانی دنیا میں واپس بھیجا گیا تھا، مجھے بھی اس انسانی دنیا میں بھیج دیا گیا اور میری یادداشت بھی مٹا دی گئی، تمہاری اور تمہاری ماں کی بھی۔ لیکن تمہاری ماں کے خواب میں بار بار اس ریلوے اسٹیشن کا آنا کوئی معمولی بات نہیں تھا۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ تم ان کی بیٹی ہو، بس، اور تمہیں اور مجھے جدا کر دیا گیا۔ فرحان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہیں ڈھونڈ کر اپنی ماں کی زندگی بچانی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمیشہ کے لیے میرا ہاتھ تھامنا پڑے گا۔ ہم دونوں ویسے بھی ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، لیکن اب تم سچے دل سے میری ہو جاؤ، پھر ہی ہم دونوں مل کر اس دنیا میں واپس جا سکتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں۔ میں نے فرحان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، نہ جانے کیوں مجھے کچھ بھی یاد نہیں، لیکن پھر بھی تم پہ یقین کرنے کو دل کر رہا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، تم ایک جنزادے ہو اور میری رگوں میں بھی جنات کا خون ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن پھر بھی میں تمہیں دل سے اپناتی ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ فرحان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فرحان نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک لمبی سانس لی، جیسے میری اس محبت کو اپنے دل کے اندر تک اتار رہا ہو۔ پھر بولا، ٹھیک ہے، اب آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر ایک عجیب سی جنگل نما جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک گھنا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر وہ منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ میں اس وقت بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ میرا محافظ تھا اور میں اپنی حقیقت سے آشنا ہونے جا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں نئے عزم کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ اس جنگ میں جہاں محبت اور حقیقت کا سامنا تھا، مجھے اپنی تقدیر کے راز کو خود دریافت کرنا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب ہم دونوں ایک عجیب سی دنیا میں پہنچ گئے، جہاں ہر طرف عجیب و غریب پیلے رنگ کے درخت تھے۔ ان درختوں پر عجیب رنگ کے پتے لگے ہوئے تھے، جنہیں میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ فرحان نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی بہت سی عجیب و غریب آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں۔ فرحان بے دھڑک آگے بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ میں اپنے کانوں میں پڑنے والی آوازوں کی وجہ سے لڑکھڑانے لگی، لیکن اس نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے ساتھ چلا گیا۔ ہم ایک کھنڈر نما گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں زنجیروں میں ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں فرحان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بولا، یہی قاسم بابا ہیں۔ میں جلدی سے ان کے قریب پہنچی تو ایک ہوائی چیز نے مجھے دور دے پھینکا۔ تبھی فرحان نے مجھے اٹھایا اور خود اپنی دہکتی انگار آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ ایک پل میں اس نے ان زنجیروں کو توڑ دیا۔ قاسم بابا آزاد ہو چکے تھے۔ تبھی میں بولی، قاسم بابا، وہ خط کہاں ہے؟ آپ مجھے وہ خط دے دیں جو آپ کو میرے نانا نے دیا تھا۔ تبھی ایک عجیب و غریب بھیانک شکل کا آدمی وہاں پر نمودار ہوا اور بولا، تم اس سے وہ خط نہیں لے سکتی۔ میں حیرانگی سے اس بھیانک شکل والے آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ فرحان آگے بڑھا اور بولا، دیکھیں بابا، آپ میرے باپ ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ آپ نے یہ سلطنت حاصل کرنے کے لیے مجھے میری محبت سے جدا کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے زویا کی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی، اس کو انسانی دنیا میں اکیلے واپس بھیج دیا، وہ بھی سب کچھ بھلا کر، اور اس کی بیماری کی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ وہ بولا، اگر میں اسے وہاں نہ بھیجتا تو وہ ہماری پوری سلطنت پر قبضہ کر لیتی، اور یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ایک آدم زادی ہم جنات پر حکمرانی کرے۔ تبھی میں بولی، فرحان، کیا یہ تمہارا باپ ہے؟ فرحان نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا باپ ہے۔ جب یہ ایسے غلط کام کر رہے تھے، تمہاری ماں کو انسانی دنیا میں بھیج دیا، اور تمہارے نانا کا وہ خط انہیں ملا تھا جس میں تمہارے نانا نے لکھا تھا کہ اب تمہاری ماں ہمیشہ کے لیے اپنی جناتی دنیا میں رہ سکتی ہیں۔ کبھی کبھار وہ خود ان سے ملنے اس جناتی دنیا میں آ جایا کریں گے، کیونکہ تمہارے نانا اور تمہاری ماں کے درمیان خط کے ذریعے رابطے شروع ہو چکے تھے۔ لیکن تمہاری ماں کو تمہارے نانا کے بارے میں غلط بتا کر کہ وہ بہت بیمار ہیں، ان کو واپس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اگر وہ خود یہاں سے جانے کا فیصلہ نہ کرتی تو وہ ہمیشہ کے لیے جنات پر اپنی حکمرانی کر سکتی تھی، لیکن میرے باپ نے دھوکے سے انہیں دنیا میں بھیجا تھا، اور یہ خط دوبارہ انہیں نہ مل سکا۔ انہیں دنیا میں دیکھ کر تمہارے نانا خوش تو ہو گئے تھے، لیکن وہ یہ بات بھی ایک عامل سے پتہ کروا چکے تھے کہ اب تمہاری ماں زندگی بھر ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی میں بولی، لیکن اس خط سے ان کا کیا تعلق؟ تو فرحان نے جواب دیا،
وہ خط اب دوبارہ تمہاری ماں کے پاس چلا جائے تو وہ دوبارہ سے جنات کی سلطنت کی ملکہ بن جائیں گی اور پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں اب تمہارے باپ کی جناتی طاقتیں تھیں، اور اس وقت سے لے کر ایک دفعہ بھی وہ کوہ کاف کی ہوا نہیں لے سکیں۔ ان کی طاقتیں ختم ہوئیں اور صحت خراب ہو گئی۔ اگر وہ خط تمہاری ماں کو مل جاتا تو وہ اپنی انسانی دنیا میں بھی واپس جا سکتی تھی اور بالکل صحت یاب ہو کر، لیکن میرا باپ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ان کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے میری یادداشت بھی ختم کر کے مجھے انسانی دنیا میں بھیج دیا، لیکن اب مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ فرحان اپنے باپ سے بولا کہ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے، اور آپ نے میری ماں پر بھی ہمیشہ سختی کی کہ وہ مجھے کچھ نہ بتائے۔ اب میرے پاس وہ ساری طاقتیں ہیں جو طاقتور جنزادے کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہی فرحان نے منہ میں کچھ پڑھا اور اس کا باپ زنجیروں میں جکڑا گیا۔ میں باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی جنگ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی۔ تبھی میں بولی، نہیں فرحان، یہ تمہارا باپ ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس کا باپ بھی ہاتھ جوڑے معافیا مانگ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، لیکن فرحان تو اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو قصور کیا ہے اس کی سزا ہر حال میں ملے گی۔ اس لیے کچھ دیر کے لیے اس نے اپنے باپ کو کوہ قاف کی جیل میں ڈال دیا تھا۔ وہ خط لے کر میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ میری ماں بالکل صحت یاب ہو گئی تھی اور ماں کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے کوہ قاف آنا چاہتی تھی جہاں میرے باپ کی یادیں تھیں۔ میرے ابو کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے، وہ شہنشاہ کوہ قاف تھے۔ اب شہنشاہیت میری ماں کے پاس آ گئی تھی، لیکن اب وہ انسانی دنیا میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی وہ ساری طاقتیں لینے سے انکار کر دیا جو ایک جنزادی کے پاس ہوتی ہیں۔ میں عام انسانوں جیسی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور فرحان کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم دونوں نے عام انسانوں جیسی زندگی گزارنا پسند کیا اور ہم دونوں انسانی دنیا میں واپس آ گئے، جبکہ میری ماں ابھی بھی ملکہ جنات ہیں۔ وہ ہمیشہ وہاں رہنا چاہتی ہیں۔ وہ میرے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور وہ اسی وعدے کو نبھا رہی ہیں جو انہوں نے میرے باپ سے کیا تھا۔ کبھی کبھار میری ماں ہمیں ملنے آتی ہیں، اور فرحان کی ماں بھی ایک جنزادی تھی جس نے انسانی دنیا میں آ کر میری ماں کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ بھی اپنے کوہ قاف میں فرحان کے باپ کے پاس رہتی ہیں۔ فرحان کے باپ کی سزا پوری ہو چکی ہے، اب پورے کوہ قاف میں امن امان قائم ہے، لیکن ہم دونوں پھر بھی انسانی دنیا میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو طاقتیں بھی نہیں ہیں، اسی لیے ہم دونوں عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا مجھے جنزادی بن کر اس کوہ قاف میں رہنا چاہیے تھا، یا پھر انسانی روپ کو پسند کرتے ہوئے انسانی دنیا میں رہنا چاہیے؟ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔